السلام علیکم ناظرین، آج ہم کس نمبر 13 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم تعمیر خانہ کعبہ کی تجدید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امین کے لقب سے مرکب ہونے کا بیان فرمائیں گے۔ کعبہ بیت اللہ حرام کا نام ہے، جو مسجد حرام کے درمیان میں ایک چوکور شکل کی عمارت ہے۔ اس کا دروازہ زمین سے قدم اونچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ آپ ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو بائبل کے جنوبی علاقے میں آباد کلدانی قوم کی طرف بھیجا تھا، جو ستاروں اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ انہیں چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یہاں حق تعالیٰ نے آپ کو ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو ملک عرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان سب نے مکہ کا سفر اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ امام تقی فارسی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ازکی نے اپنی تاریخ میں ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت خلیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس کی بلندی 9 ہاتھ رکھی اور سطح زمین پر بیت اللہ شریف کے مواجہے میں حجر اسود سے رکن شامی تک 32 ہاتھ لمبائی رکھی اور محراب رحمت کی طرف سے رکن غربی تک، جسے آج کل رکن راتی کہا جاتا ہے، 22 ہاتھ چوڑائی رکھی اور بیت اللہ شریف کی پشت کی جانب مذکورہ رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ لمبائی رکھی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 ہاتھ چوڑائی رکھی۔ چوکھٹ زمین سے ملی ہوئی رکھی، نہ اونچی تھی نہ اس میں دروازہ لگا ہوا تھا۔ پھر بعد میں طبع حمیری نے اس میں دروازہ نصب کیا تھا۔ بیت اللہ کی جس سمت میں دروازہ نصب ہے، اس سمت کے درمیانی حصے کے عین مقابلے میں مقام ابراہیم واقع ہے۔ یاقوت نے اپنی کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف کی بہت سی خصوصیات ہیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں، جن کا اس کتاب میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بیت اللہ کا احترام نہ کرتی ہو اور اس کی قدامت و عظمت اور اس کا اعتراف نہ کرتی ہو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے۔ حتیٰ کہ یہودی، عیسائی، آتش پرست، پارسی اور ہر قسم کے دین کے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سالہ عمر تک خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعمیر کردہ حالت پر باقی رہا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں پتھروں پر پتھر جمے ہوئے تھے، اوپر سے پلستر نہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس میں آگ لگ گئی تھی، پھر اس میں قد عدم سے بھی زیادہ سیلاب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور قریش کو اس کے منہدم ہو جانے کا خطرہ ہو گیا تھا۔ اس نے اتفاق کے اسی اثنا میں دریا کے موجوں نے ایک کشتی جدہ کے ساحل پر پھینک دی، جو پاش ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ قریش کے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے اور مقامی لوگوں سے اس کی لکڑیوں کو خرید کر انہیں خانہ کعبہ کے چھت ڈالنے کے لیے درست کر لیا۔ اس زمانے میں مکہ میں سعید بن عاص کا غلام بقوم ماہر نجار تھا، جس نے بعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف بھی بنایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کے ہمراہ بنفس نفیس پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ جب تعمیر ہجر اسود تک پہنچی تو اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہجر اسود کو کون اس کی جگہ پر نصب کرے گا، اس لیے کہ ہر قبیلہ اس اعزاز کے حصول کا متنمی تھا، یہاں تک کہ نوبت جنگ و جدل تک پہنچ گئی۔ تب انہوں نے باہم مشورہ کر کے اس پر اتفاق کیا کہ جو شخص کل صبح سویرے سب سے پہلے باب شیبہ میں داخل ہوگا وہی اس نزاع کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ فجر میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ ہمارے نزدیک امین و دیانت دار ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ پھر انہوں نے آپ سے صورتحال بیان کی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی، پھر دستے مبارک سے ہجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے والا اس چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑ کر اٹھائے۔ انہوں نے اس پر امر کیا۔ جب وہ اس کی جگہ تک پہنچے تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ کے اس امر پر سب راضی ہو گئے اور اس طرح ایک فتنے کا سدباب ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے بیشتر ہی قریش نے آپ کو آپ کے وقار، آپ کی نیکی، آپ کی راست بازی اور تمام برائیوں سے اجتناب کے بنا پر امین کا لقب دیا تھا۔ کتاب تہذیب اسما میں مذکور ہے کہ سب سے پہلی خاتون جنہوں نے خانہ کعبہ پر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھایا تھا وہ حضرت عباس کی والدہ نتلیہ تھی۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت عباس بچپن میں گم ہو گئے تھے۔ اس پر ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اگر وہ مل گئے تو وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائیں گی۔ چنانچہ آپ مل گئے تو انہوں نے اپنی نظر پوری کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امین کے لقب سے مرکب ہونے کا بیان۔ انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین رکھنا آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کے اسم گرامی سے ماخوذ ہے، اگرچہ عرب آپ کے اس لقب کی وجہ میں دونوں ناموں کے درمیان کوئی مناسبت اور رابطہ بیان نہیں کرتے۔ یہ اس کتاب کے مؤلف کا خیال ہے کہ گویا وہ یہ تاثیر دینا چاہتے ہیں کہ عربوں نے رسول اللہ کا لقب امین کی امانت و دیانت کی وجہ سے نہیں رکھا، بلکہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اس لیے گویا اس لقب میں آپ کے لیے کوئی اعزاز و افتخار نہیں تھا، مگر یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین صرف آپ کی صفات و امانت کی بنا پر رکھا گیا تھا۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت اپنی تجارت کے لیے موقول معاوضے پر حاصل کی تھی، چنانچہ انہیں آپ کے ذریعے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ پھر آپ پر اعتماد کی وجہ سے ہی انہوں نے آپ سے عقد کر لیا تھا۔ لوگ آپ کی دیانتداری کی بنا پر اپنی امانتیں آپ کے پاس
पास रखवाते थे। चनाचा आपकी कौम ने खाना काबा की तामीर के मौके पर भी आपको अपनी खुशी से ही सालिस बनाया था। मुवैसी और सीरियो अपनी किताब तारीख अरब में लिखते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई तो आप लोगों से खुशखलकी और हुस्न सलूक से पेश आने की वजह से इस बात के अहल करार पाए कि आपकी कौम की तरफ से अमीन का लक़ब दिया जाए। मिस्टर मुवै लिखते हैं कि आपकी इखलाकी अज़मत की बिना पर आपके शहर वालों ने मुत्तफ़िका तौर पर आपको अमीन का लक़ब दिया था। तमाम मक्का वाले आपकी दियानत और ईमानत पर कामिल एतमाद रखते हुए अपनी इमानतें आपके पास रखवाते थे। यहाँ तक कि जब आपने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह छोड़ गए और उन्होंने वहाँ ठहर कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई तमाम इमानतों को उनके मालिकों के पास पहुँचाया। फिर इस फरीज़े से सबकदोशी के बाद उन्होंने हिजरत की। आज की वीडियो की इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें।